تہجد سے تو اللہ مل جاتا ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی کیا اہمیت ہے۔ تہجد سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے۔ تہجد سے تو خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، ان غموں کی کیا اہمیت ہے۔ اور سنو تہجد سے تو ناممکن سے ناممکن چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے، تمہاری ممکن خواہش کی کیا اہمیت ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو تہجد کا بلاوا آتا ہے۔ دنیا کی محبتوں کا کیا کرنا کہ جب اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے بلائے، جب آپ کے دکھوں پر مرہم رکھ دے، جب آپ کے غم کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے، جب وہ رب تمہاری کن کی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کر کے فیکن بنا دے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنا شروع ہو جائے تو جان لو اللہ تمہارا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو اور آنسو سے بری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں، اور یقین کریں اللہ بہت پیار سے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں معجزوں کی صورت میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے تہجد تو عشق کی نماز ہے، ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں بھی۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اپنے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے، اور تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے، وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب بندہ خود کو گوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی ہے، بلکہ محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ تو کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل آتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تہجد کی دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کو سب ناممکن کہتے ہیں۔ تہجد میں قبولیت کا راز ہے۔ اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ تہجد لاڈلی نماز ہے، اور اس لاڈلی نماز کو ادا کرنے والا کوئی خاص لاڈلا ہی ہو سکتا ہے۔ اور تم صبر رکھو، وہ اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو اپنے لاڈلوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ بس یقین رکھو وہی ملنا ہے جو تم مسلسل مانگ رہے ہو، تب تک مانگتے رہو جب تک رب تعالیٰ کن نہ فرما دے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کہ کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے جسے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نا کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا تو یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نماز اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نمازوں کے لیے اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ میں نے درد بھری آواز میں اللہ کو پکارا تھا۔ اس رات میں نے سجدہ تہجد میں سر جھکایا تھا۔ کیا حسین وہ رات تھی جب سجدوں میں رو کر سکون پایا تھا۔ رات کی اندھیری میں ایک سکون سا آیا تھا جب اللہ نے تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا تھا۔ اس رات میں اللہ سے ہم کلام ہوئی تھی، ہر درد اپنا اللہ کو بیان کر دیا تھا۔ یقین مانے وہ رات بہت حسین تھی جس نے مجھے تہجد کا پابند بنا دیا تھا۔ سنو میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے اللہ سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔